ترکستان کا بادشاہ لمبی عمر کا خواہاں تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے طبیبوں نے بتایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہے۔ آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو ایک ایسی دوا بنا دیں گے جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ ترکستان کے بادشاہ نے 10 لوگوں کا ایک وفد تیار کیا اور یہ وفد ہندوستان کے راجا کے پاس بھجوا دیا۔ اس وفد میں ترکستان کے طبیب بھی شامل تھے اور بادشاہ کے انتہائی قریبی مشیر بھی۔ وفد نے ہندوستان کے راجا کو ترک بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ راجا نے پیغام پڑھا، کہکہا لگایا، سپاہی بلوائے اور وفد کو گرفتار کروا دیا۔ راجا گرفتاری کے بعد اس سلطنت کے ایک بلند و بالا پہاڑی کے قریب لے گیا۔ اس نے پہاڑ کے نیچے خیمہ لگوایا، ان 10 لوگوں کو اس خیمے میں بند کروایا اور اس کے بعد حکم جاری کیا کہ جب تک یہ پہاڑ نہیں گرتا تم لوگ اس جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تم میں سے جس شخص نے یہاں سے نکلنے کی یا فرار ہونے کی کوشش کی اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ راجا نے اپنا فوجی دستہ وہاں چھوڑا اور واپس شہر آ گیا۔ ترکستانی وفد کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ پہاڑ کو اپنی مصیبت سمجھنے لگے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہوتے اور اللہ کے حضور گڑگڑانے لگے۔ وہ صرف کھانا کھاتے یا وضو کرنے کے لیے سجدے سے اٹھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آ گیا۔ چنانچہ ایک دن زلزلہ آیا، زمین دائیں سے بائیں ہوئی، پہاڑ جڑوں سے ہلا اور چٹانیں اور پتھر زمین پر گرنے لگے۔ ان 10 لوگوں اور سپاہیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ راجا کے سپاہی ان 10 لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے راجا کو سارا ماجرا سنایا۔ راجا نے بات سن کر بہت ہنسا اور اس کے بعد اس 10 السیوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اسے واقعہ سناؤ اور اس کے بعد اسے میرا پیغام دو اور اسے کہنا کہ 10 لوگوں کی بددعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 10-20 لاکھ عوام کی بددعائیں بادشاہ کی زندگی اور اقتدار دونوں کو خاک میں ملا سکتی ہیں۔ تم اگر لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہو تو ان لوگوں کی بددعاؤں سے بچو، تمہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں رہے گی۔